اب ایک خط ہے منگیتر کو، اور اس کو پڑھ کر مجھے یوں لگتا ہے جیسے شفیق صاحب نے یہ خیال لوگوں کو دینے کی کوشش کی گئی ہو کہ پہلے زمانے میں جب تک شادی نہیں ہو جایا کرتی تھی شوہر بھی بھائی ہوا کرتا تھا، تو انہوں نے آغاز اسی طرح سے کیا کہ جناب بھائی صاحب آپ کا خط ملا، میں آپ کو ہرگز خط نہ لکھتی، لیکن پھر خیال آیا کہ آپ کی بہن میری سہیلی ہیں اور کہیں وہ برا نہ مان جائے، وہم و گمان میں بھی نہ آ سکتا تھا کہ کبھی ایک غیر مرد کو خط بھیجوں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آئندہ خط لکھتے وقت اس بات کا خیال رکھیں گے کہ آپ ایک شریف گھرانے کی ایشیائی لڑکی سے مخاطب ہیں۔ احتیاطاً تحریر ہے، میرا آپ کو خط لکھنا اس امر کا شاہد ہے کہ ہم لوگ کس قدر وسیع خیالات کے مالک ہیں۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ رشیدہ اور حمیدہ کو جانتے ہیں، کلثوم اور رفت سے بھی واقفیت رہ چکی ہے، سریا اور اختر کو خط لکھا کرتے تھے، آپ کو کلب میں ناچتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے، اور ایک شام آپ چمکیلی سی پیلے رنگ کی چیز چھوٹے سے گلاس میں پی رہے تھے اور خوب قہقہے لگا رہے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم ماڈرن نہیں، ہمیں یہ ہوا نہیں لگی، نہ اس روش پر چلنے کا ارادہ ہے۔ ہمارے ہاں جہاں مذہب، شرافت اور خاندانی روایات کا خیال ملحوظ ہے، وہاں اعلیٰ تربیت اور بلند خیالی بھی ہے۔ میں بی اے آنرز میں پڑھتی ہوں، شام کو مولوی صاحب بھی پڑھانے آتے ہیں۔ آپ نے لکھا کہ آپ نے مجھے تانگے میں کالج سے نکلتے دیکھا تھا اور میں نے برقعے کا نقاب الٹ کر رکھا تھا۔ آپ نے کسی اور کو دیکھ لیا ہوگا۔ اول تو میں ہمیشہ کالج کار میں جاتی ہوں، دوسرے یہ کہ میں نقاب نہیں الٹا کرتی، ہمیشہ برقع میرے ہاتھوں میں کتابوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ جی ہاں، مجھے ٹھوس مطالعے کا شوق ہے۔ ابا جان کی لائبریری میں فرائیڈ، مارکس اور دیگر مصنفین کی کتابیں موجود ہیں۔ میں نے سائیکالوجی پڑھنی شروع کی تو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ سب کچھ تو مجھے پہلے سے معلوم ہے۔ فلسفی پڑھی تو محسوس ہوا جیسے یہ سب درست ہے۔ سوشل سائنس پڑھی تو لگا واقعی یوں ہی ہونا چاہیے تھا۔ آخر ہمیں ایک نہ ایک روز تو جدید تہذیب کے دائرے میں آنا ہوتا ہے، زمانے کو 20ویں صدی تک بھی تو پہنچنا ہی تھا۔ میرے خیال میں کافی مطالعہ میں کر چکی ہوں، چنانچہ آج کل زیادہ نہیں پڑھتی۔ آپ نے پوچھا کہ موجودہ ادیبوں میں مجھے کون پسند ہیں، سو ڈپٹی نذیر احمد، مولانا راشد الخیری اور پنڈت رتن ناتھ سرشار میرے محبوب مصنفین ہیں۔ شاعروں میں نذیر اکبر آبادی مرغوب ہے۔ خواتین میں ایک صاحبہ بہت پسند ہیں، انہوں نے صرف 2 ناول لکھے ہیں جن میں جدید اور قدیم زیورات اور پارچجات، بیاہ شادی کی ساری رسوم اور طرح طرح کے کھانوں کے ذکر کو اس خوبصورتی سے سمو دیا ہے کہ یہ پتہ چلانا مشکل ہے کہ ناول کہاں ہیں اور یہ چیزیں کہاں ہیں۔ ایک اور خاتون ہے جو باوجود ماڈرن ہونے کے ترقی پسند نہیں ہے، ان کے افسانے، ان کی امنگیں، ان کی دنیا، سب کچھ صرف اپنے گھر کی فضا اور اپنے خاوند تک محدود ہے۔ مبارک ہیں ایسی ہستیاں، ان کی تصویریں دیکھ دیکھ کر ان سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا۔ پھر پتہ چلا کہ ان کا رنگ مشکی ہے اور اینک لگاتی ہیں۔ آپ کی جن کزن کا کہنا ہے کہ انہوں نے مجھے کلب میں دیکھا تھا، ذرا ان سے پوچھئے کہ وہ خود وہاں کیا کر رہی تھی۔ یہ جن حمید صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے وہی تو نہیں جو گورے سے ہیں، جن کے بال گھنگریالے ہیں اور داہنے ابرو پر چھوٹا سا تل ہے، گاتے اچھا ہیں، روٹتے بہت جلد۔ جی نہیں، میں انہیں نہیں جانتی، نہ کبھی ملی ہوں ان سے۔ میری حقیر رائے میں تو آپ نے آرٹس پڑھ کر بڑا وقت ضائع کیا ہے۔ آپ کی بہن نے لکھا ہے کہ آپ بزنس کا ارادہ رکھتے ہیں، اگر یہی ارادہ تھا تو پھر پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ عمر میں گنجائش ہو تو ضرور کسی مقابلے کے امتحان میں بیٹھ جائیے اور ملازمت کی کوشش کیجیے، کیونکہ ملازمت ہر صورت میں بہتر ہے، اس کے بغیر نہ پوزیشن ہے نہ مستقبل۔ یہاں ڈپٹی کمشنر صاحب کی بیوی ساری زنانہ انجمنوں کی سیکٹری ہیں اور تقریباً ہر زنانہ جلسے کی صدارت وہی کرتی ہیں۔ دوسرا فائدہ ملازمت کا یہ ہے کہ انگلستان یا امریکہ جانے کے بڑے موقع ملتے ہیں۔ مجھے یہ دونوں ملک دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ آپ نے موسیقی کا ذکر کیا ہے اور مختلف راگ راگنیوں کے متعلق میری رائے پوچھی ہے۔ جی ہاں، مجھے تھوڑا بہت تو شوق ہے۔ جے جے ونتی سے آپ کو زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ جب دلی سے بٹھنڈا آتے وقت میں نے جے جے اسٹیشن کو دیکھا تو مجھے بھی پسند آیا۔ میاں کی ملہار سے آپ کی مراد غالباً خاوند کی ملہار ہے؟ جی نہیں، میں نے یہ نہیں سنی۔ ویسے خاندان کے افراد بھی میاں کہلاتے ہیں، شاید یہ ملہار ان کی ہو۔ بھوپالی کے متعلق میں زیادہ عرض نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے بھوپال جانے کا اتفاق نہیں ہوا، البتہ
जोग और भाग के बारे में इतना जानती हूं कि जब ये मिलते हैं तो सोज इश्क जाग उठता है। मुलाहिजा हो वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड, जाग सोजे इश्क जाग। जी हाँ, मुझे फनून लतीफा से भी दिलचस्पी है। मुसव्विरी, बुत तराशी, मौसीकी, फोटोग्राफी और क्रोशिये की बहुत सी किताबें अब्बा जान की लाइब्रेरी में रखी हैं। लेकिन मैं अच्छी फिल्में कभी नहीं छोड़ती। रेडियो पर अच्छा मौसीकी का प्रोग्राम हो तो जरूर सुनती हूँ, खुसूसन दोपहर के खाने पर। सियासियात पर जो कुछ आपने लिखा है उसके मुतालिक अपनी राय अगले खत में लिखूंगी। आपको मेरी सहेली के भाई ने मेरे मुतालिक बातें बताई हैं। हाँ, ये दुरुस्त है कि इसहाक भाई हमारे यहां आते हैं, लेकिन बस 15-20 मिनट के लिए। अशफाक भाई और अनवर भाई हमारे साथ पहाड़ पर जरूर गए थे, लेकिन उनकी कोठी हमसे 1 मील दूर थी, पहाड़ के दूसरी तरफ। लतीफ भाई और कलीम भाई फकत अपनी बहनों को छोड़ने आते हैं। ये गलत है कि मैंने इफ्फत के भाई के साथ सफर किया था। रहीम भाई यूं ही स्टेशन पर मिल गए थे। मैं छुट्टियों पर घर आ रही थी, उन्हें कोई काम था। वो अपने डब्बे में बैठे रहे, मैं अपने डब्बे में। आप जमील भाई और मसूद भाई से पूछ सकते हैं। आपकी बहन मुझसे खफा है और खत नहीं लिखती। शिकायत तो उल्टी मुझे उनसे होनी चाहिए। उन्होंने रिफी को वो बात बता दी जो मैंने उन्हें बताई थी कि उसे ना बताना। खैर, बताने में तो इतना हरज न था, लेकिन मैंने उनसे ताकीदन कहा था कि इससे ये ना कहना कि मैंने उनसे कहा था कि उससे ना कहना। पता नहीं ये कजन वाली बात कौन सी है जिस पर उन्होंने मुझसे कसम ले ली थी कि रिफी तक को ना पहुंचे, मुझे तो याद ही नहीं। वैसे मेरी आदत नहीं कि दानिस्ता तौर पर कोई बात किसी को बताऊं। हाँ, अगर भूले में मुंह से निकल जाए तो और बात है। खत घर के बजाय कॉलेज के पते पर भेजा कीजिए और अपने नाम की जगह कोई फर्जी जनाना नाम लिखा कीजिए, ताकि यूं मालूम हो जैसे कोई सहेली मुझे खत लिख रही है। बाकी सब खैरियत है। फकत आपकी बहन की सहेली। और इस खत का किसी से भी जिक्र मत कीजिए, ताकि तनर्स है।